اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا ہمہ گیر تصور۔ دین کیا ہوتا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات کیا ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین کا محدود تصور کیا ہے؟ دین کا ہمہ گیر تصور کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ دین کیا ہوتا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات کو دین کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو پوری زندگی کے متعلق رہنمائی فراہم کرے، اس کا ضابطہ دے، اس کا طریقہ کار وضع کرے، اس کے لیے رہنما اصول بتائے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے تو مکمل ضابطہ حیات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل انسانی زندگی کا تجزیہ کریں کہ مکمل انسانی زندگی کیا ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی عموماً دو گوشوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک انفرادی گوشہ اور دوسرا اجتماعی گوشہ۔ انفرادی گوشے کی ذیل میں انسان کے عقائد، اس کی عبادات یعنی مراسم عبودیت اور اس کی رسومات آ جاتی ہیں، جبکہ اجتماعی گوشے کے ذیل میں سیاست، معیشت اور معاشرت ہوتی۔ کیوں ان دو گوشوں کو ملا کے اور ان دو گوشوں کو آگے مزید 6 گوشوں میں تقسیم کریں تو یہ انسانی زندگی بنتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو دین کی حیثیت سے اختیار کریں گے تو ہم اسے اپنے عقائد میں، عبادات میں، رسومات میں، سیاست میں، معیشت میں اور معاشرت میں مکمل طور پر اختیار کریں گے تو تب وہ دین بنے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے کچھ گوشے اور خصوصاً اجتماعی گوشے، جس چیز کو ہم نے دین کی حیثیت سے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے باہر رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے پوری طرح دین نہیں مانا ہوا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے۔ اس بات کی شہادت کے لیے یا گواہی کے لیے یا ریفرنس کے لیے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کو پیش کریں گے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی صرف اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جو دین کامل ہے، مکمل دین ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ادیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو بھی دین ہیں، وہ مکمل دین نہیں ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور میں اس بات پہ راضی ہوا، لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
کہ تمہارے لیے تمہارا دین اسلام ہو۔ تو اس گواہی کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک مکمل دین ہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر یا مسلمانوں پہ مکمل کیا۔ مکمل ضابطۂ حیات، جیسے قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ اور دیکھو کہ شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کا اللہ کے نزدیک صرف اسلام کا دین ہونا، اسلام کا دین کامل ہونا، اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو اسلام میں داخل کرنا۔ اس کے مقابلے میں دین کا ایک محدود تصور جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا دین ہے، بس۔ نہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمارے بینکنگ سسٹم سے تعلق ہے، نہ ہی ہمارے شادی بیاہ کے رسم و رواج اسلام کے تحت آتے ہیں۔ عموماً ہمارے شادی بیاہ ہندوانہ رسوم کے تحت، بینکنگ سسٹم اور معیشت کا نظام سود اور جوئے کے تحت، اور سیاست مغربی جمہوریت کے تحت چلتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا دین ہے، اور نماز روزہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام اپنے اوپر لاگو کر لیا، حالانکہ یہ دین کا یا دین اسلام کا ایک محدود تصور ہے۔ اس کے مقابلے میں دین کا ہماگیر تصور وہی ہے کہ اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کے تمام 6 گوشے، عقائد، رسومات، معیشت، معاشرت، عبادات، سب کے سب گوشوں میں ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا، کیا ہوگا؟ تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو دین اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین کی حیثیت سے اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہے دین کا ایک ہماگیر تصور، اور اس پر نہ عمل کرنے کا نتیجہ یا اس کو بحیثیت دین اختیار کرنے کی جو پاداش ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتائی۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ انسانی زندگی 6 گوشوں پر محیط ہے، مبنی ہے۔ 3 گوشے انفرادی زندگی کے ہیں اور 3 ہی گوشے اجتماعی زندگی کے ہیں۔ انفرادی زندگی میں عقائد، عبادات اور رسومات ہیں۔ اگر ہم اسلام کو صرف انفرادی زندگی پر محدود سمجھیں گے، یعنی عقائد، عبادات اور رسومات میں ہی ہم اسلام کی پیروی کریں گے، تو یہ مذہب اسلام ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ انفرادی زندگی کے بھی تمام گوشے، عقائد، عبادات، رسومات، اور اجتماعی زندگی کے بھی تمام گوشے، یعنی معاشرت، معیشت اور سیاست، یہ سب کے سب اسلام کے تابع ہیں، تو پھر یہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اسلام کو دین کے حوالے سے دیکھیں اور اس پر عمل کریں، نہ کہ ہم مذہب اسلام پر عمل کریں۔ وما علینا الا